بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ چائنا میں پراسرار تجربات کیے جا رہے ہیں؟ ان خطرناک تجربات کا انسانیت سے کیا تعلق ہے اور آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ اور اگر یہ تجربات بھی موجودہ وبائی مرض کی طرح جان لیوا ثابت ہوئے تو حضرت انسان مشکلات میں گھر سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا حصہ چین کے یہی 7 خفیہ تجربات ہیں جنہیں چین کی میڈیکل لیبارٹریز میں سر انجام دیا جا رہا ہے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ سب سے پہلے نمبر 7 پہ ہم بات کرتے ہیں اینیمل کلوننگ کی۔ چائنا کے دارالحکومت بیجنگ میں سرونجی نام وہ کمپنی ہے جو ایک تجربے کی مدد سے مردہ جانوروں کو زندہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ سال 2015 میں قائم ہونے والی اس کمپنی نے اب تک 40 سے کتوں اور بلیوں کے تجربات کیے ہیں اور حیران کن طور پر ان 40 جانوروں کے ہم شکل تیار کر لیے گئے ہیں۔ 40 لاکھ کے بدلے یہ تجربہ مردے جانور پر کیے جاتے ہیں۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس پراسرار ٹیکنالوجی کے بارے میں امریکی سائنسدان بھی کچھ نہ جان سکے۔ چینی سائنسدان اس بات کی بھی تصدیق کر چکے ہیں کہ جب تک ترقی یافتہ ممالک اس طرح کے تجربات کا آغاز کریں گے تو چین اس وقت تک شاید لیبارٹری میں انسان تخلیق کرنے جیسے تجربات کر رہا ہوگا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں سپرمین آرمی کی۔ چین اپنی آرمی کو دنیا کی خطرناک ترین آرمی میں بدلنے کے تجربات پہ کام کر رہا ہے۔ اس تجربے میں انسانی باڈی میں موجود پرانے اور کمزور سیلز کو نئے اور طاقتور سیل میں بدل دیا جاتا ہے۔ ایک خفیہ رپورٹ کے مطابق اب تک یہ تجربہ تقریباً 86 چینی فوجیوں پر آزمایا جا چکا ہے اور اس تجربے کے بڑے ہی دلچسپ رزلٹ سامنے آئے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ سپر آرمی کے نوجوان نہ صرف طاقت میں عام فوجیوں سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں بلکہ ان میں بیماریوں سے لڑنے کی بھی انوکھی صلاحیت پائی گئی ہے اور کینسر جیسے خطرناک مرض کو شکست دینے کے لیے بھی یہ چینی سپرمین آرمی کے جوانوں کی باڈی پوری طرح تیار ہے۔ اس تجربے کی تحت چین اپنی آرمی کو سپر آرمی میں بدل رہا ہے جو کہ مستقبل میں باقی ممالک کی آرمی سے زیادہ طاقتور ہوگی۔ ناظرین، اگلا پراسرار تجربہ جو کہ اس وقت چین کی خفیہ تجربہ گاہوں میں جاری ہے، اس کا نام ہے کاکروچ کی فارمنگ۔ چینی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ لال بیگ انسانی صحت کے لیے کافی مفید ہیں اور ادویات میں اس کا استعمال کیا جانا کئی بیماریوں سے نجات عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین میں لال بیگ کی فارمنگ کی جاتی ہے اور اربوں روپے لگا کر لال بیگ پیدا کیے جاتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں مرے ہوئے لال بیگ ادویات بنانے والی کمپنیوں کو سیل کیے جاتے ہیں۔ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ فارمنگ کے دوران ان لال بیگوں کو کچھوے کے گوشت کھلایا جاتا ہے اور ان کو جوان کیا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور پراسرار تخلیق کی۔ اور ہم بات کریں گے آرگن ٹرانسپلانٹ کی۔ دوستو، غیر قانونی آرگن ٹرانسپلانٹ ایسا خطرناک عمل ہے جو کہ چین کے مختلف حصوں میں قانونی سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے چند سال قبل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ چینی ڈاکٹر تجربات کی غرض سے جیل میں قیدیوں کے جسم سے اعضاء نکال رہے ہیں، جس پر چینی نوجوان نسل نے احتجاج بھی کیا تھا۔ تحقیق میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ جو شخص زہریلے انجیکشنز لگا کے قیدیوں کے جسم سے ان کے اندرونی اعضاء نکالتا تھا وہ کوئی ماہر ڈاکٹر نہیں بلکہ جیل کے عملے کا ہی ایک اہلکار تھا۔ احتجاج اور قانون کے باوجود یہ تجربہ کئی سال تک جاری رہا اور چین کے مختلف جیلوں میں موجود لاچار اور بے بس قیدی اپنی جان گنواتے رہے۔ معزز دوستو، ہیڈ ٹرانسپلانٹ ایک ایسا خفیہ تجربہ ہے جسے چین کی سرزمین پر پرفارم کیا جاتا ہے۔ اس تجربے میں مردہ جانوروں کے سروں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ سن 2015 میں ونگ نامی ایک سائنٹسٹ نے 2 زندہ بندروں کے سر کاٹ کر آپس میں بدلنے کا خطرناک تجربہ کیا تھا۔ اس تجربے کے بعد بندر 20 گھنٹوں تک زندہ رہے۔ ڈاکٹر ون کہتے ہیں کہ مستقبل میں ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہم جانوروں کے آرگنز ٹرانسپلانٹ کر سکیں گے اور اس طرح ہم ان کی مدد کر سکیں گے۔ معزز ناظرین، اب ہم ہیڈ ٹرانسپلانٹ کی بات کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک انسان کا سر دوسرے انسان کے دھڑ پر لگایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ تاہم چین کے سرفرے سائنسدانوں نے اس کو بھی سائنٹیفک تجربے کے طور پر لیتے ہیں۔ چند چینی ڈاکٹر اس تجربے پر کام بھی کر رہے ہیں جس میں ایک انسان کے سر کو دوسرے انسان کے دھڑ پر جوڑنے کا تجربہ کیا جا رہا ہے۔ ایک چینی ڈاکٹر یہ اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ اس نے 2 مردہ انسانوں کے ساتھ یہ تجربہ بھی کیا ہے۔ دوستو، اب آخر میں پلاسٹینیشن۔ چین میں کیے جانے والے اس تجربے کو انسانی باڈی میں ایک خاص قسم کی لیکوڈ میں محفوظ کیا جاتا ہے
جو مکمل طور پر ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے۔ مردہ انسانی جسم کو مختلف قسم کی شیپ دے کر پلاسٹینیشن کے عمل سے گزارا جاتا ہے۔ اس عمل سے باڈی محفوظ ہو جاتی ہے اور کئی سال تک یوں ہی رہتی ہے۔ اس سے اندرونی تمام اعضاء انسان کے نظر آنے لگتے ہیں اور اس سے بدبو بھی نہیں آتی۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی